ناصر کا ایک مرتبہ پھر سلام قبول ہو۔ دوستو، آج امراض دماغ و اعصاب کے بارے میں ایک نیا ٹاپک اور نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج جو ٹاپک جو موضوع ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، دماغی امراض اور اعصابی امراض میں اس مرض کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ بہت عجیب قسم کا یہ مرض ہے۔ اس مرض کو معاشرے کے اندر ایک معاشرتی ناسور کا مقام حاصل ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کرنا چاہتے ہیں دماغی امراض کے سلسلے میں مرض جنون کا۔ مرض جنون، جس کے دیگر نام بھی ہیں، دیگر ناموں میں مرض جنون کو پاگل پن، دیوانگی، جنونی کیفیت، جنون اور ماڈرن میڈیکل سائنس میں انسینیلٹی کہا جاتا ہے۔ جی ویورز، دوستو، پاگل پن، جنون، انسینیلٹی ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ انسینیلٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کس طرز پر کیا جاتا ہے؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو تسلی کے ساتھ آخر تک دیکھیے اور بات کو سمجھیے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچے۔ جی تو دوستو، بات کو آگے بڑھاتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر کہ انسینیلٹی، پاگل پن، جنون، دیوانگی، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اس مرض میں مریض کے جسم میں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ کیا وہ چیز ہے، کیا وہ چینج ہے جو جسم کے اندر آ جائے تو ہم اس مریض کو پاگل پن، جنونی اور انسینیلٹی ہولڈر کہہ سکتے ہیں؟ جی دوستو، اس مرض کے اندر مریض کے دماغ میں، اس کے عقل میں فتور واقع ہو جاتا ہے۔ مریض عجیب قسم کی عادات کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ انتہائی بگڑ جاتے ہیں۔ بالکل بھی اچھے اور برے، غلط اور صحیح کی تمیز نہیں رہتی ہے۔ اگر ہم یہاں پر عادات اور اخلاق کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں آپ کے سامنے عادات اور اخلاق کو تھوڑا سا تشریح کے ساتھ بیان کروں۔ عادت، انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کو ایک بار کرتا ہے، دو بار کرتا ہے، پھر جب اس کو بار بار کرتا ہے تو وہ اس کی عادت کہلاتی ہے۔ اور عمر کی پختگی کے ساتھ ساتھ جب وہ عادت انسان کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق ایک ایسی چیز ہے، یہ دو اقسام کے ہیں، اچھے اور برے۔ اچھے اخلاق ایسی چیز ہے جن کو ہر ضمیر گوارا کرتا ہے، اور برے اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ لیکن جب انسینیلٹی کا مریض، جب اس کے عقل میں فتور آ جاتا ہے تو پھر اسے اچھے اور برے اخلاق کا پتہ نہیں رہتا۔ اگر ہم بات کریں اس کی وجوہات کے بارے میں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں شدید ذہنی صدمہ ہے۔ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی ریل گاڑی کے ٹکرانے سے، کسی ایکسیڈنٹ یا سڑک کے اوپر یا زمین پر زور سے گر جانے سے ذہنی صدمہ ہو، یا بہت ہی ناقابل برداشت شور والی آواز یا بم بلاسٹ کی آواز جو ہے، یہ بھی اس کا باعث ہے۔ اسی طرح خوف و ہراس، شدید قسم کا ڈر، خوف، رنج، غم، فکر، اعصابی امراض جتنے ہیں اعصاب کے زمرے میں، جو پہلے ہم ویڈیوز کے اندر بیان کر چکے ہیں، جو ابھی تک بیان نہیں ہوئے، جن کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں گے، وہ سارے کے سارے اعصابی امراض، ایپیلیپسی، پاگل پن، دیوانگی، ہسٹیریا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح
ہم ہر ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتے ہیں امراض مخصوصہ جینٹس اینڈ فیمیلز، میلز فیمیلز دونوں کے امراض مخصوصہ زنانہ اور مردانہ، ایک ایک کا علیحدہ علیحدہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مختصراً یہی بتاتا ہوں، اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح ڈاکٹر فرائیڈے کی تحقیق کے مطابق سیکسول ایموشنل کو، جنسی جذبات کو دبا کر رکھنا، دبا دینا، یہ بھی اس کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ گردن توڑ بخار جو ہے، جس کی وجہ سے دماغ میں سویلنگ آ جائے، سوزش آ جائے، سرسام ہو جائے، تو یہ بھی جنون کی، پاگل پن کی اور انسینیلٹی کی ایک کیفیت ہے، ایک وجہ ہے۔ طبی کتب کے اندر اور اطباء کی تھیوریز میں، ان کی ریسرچ میں انسینیلٹی کی بہت ساری اقسام بیان کی گئی ہیں، لیکن جب سب کا مطالعہ کیا جائے تو ان کا نچوڑ چار قسم کی، یہ چار اقسام کی صورت میں نکلتا ہے، اور یہ چار اقسام کی انسینیلٹی تمام قسم کی انسینیلٹیز کو، تمام قسم کے پاگل پن کو، دیوانگی کو لیڈ کرتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی قسم ہے پرجوش جنون، جسے سادہ جنون بھی کہتے ہیں، اور ماڈرن میڈیکل سائنس میں اس کو مانیا کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر کے اوپر ہم بات کریں گے تو کتے کا جنون، جس کو جنون قلبی کہتے ہیں، اور ماڈرن میڈیکل سائنس میں اس کو سائننتھراپی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو یہ ہے بھیڑیے کا جنون، جس کو ماڈرن میڈیکل سائنس میں لائکومینیا کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سرسام کا جنون ہے، جس کو ماڈرن میڈیکل سائنس میں ڈیلیرسمینیا کہتے ہیں۔ آئیے ان چاروں اقسام کی مختصر تشریح آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، تاکہ تشخیص کرتے وقت ہم پہچان سکیں کہ مریض کو اس وقت کون سی قسم کا جنون لاحق ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا پرجوش جنون، سادہ جنون، مانیا کا۔ تو اس پرجوش جنون جو ہوتا ہے، اس میں مریض جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ہر بندے کو عجیب عجیب نظروں سے گھورتا ہے، اور ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ پرجوش جنون، سادہ جنون کی علامت ہے، جو کہ جنون کی انیشیل سٹیج ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر آتا ہے کتے کا جنون، جس کو جنون قلبی اور سائننتھراپی کہتے ہیں۔ جنون قلبی کے اندر مریض جو ہے یہ عجیب قسم کی حرکتیں کرتا ہے، ایک بندے کے ساتھ پہلے لڑتا جھگڑتا ہے، پھر اسی کی خوشامد شروع کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اندر آتا ہے بھیڑیے کا جنون، جس کو لائکومینیا کہتے ہیں۔ بھیڑیے کے جنون میں مریض ایک جگہ پر قرار نہیں پاتا، چین نہیں پاتا، آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کبھی کبھی جو ہے وہ لڑائی اور بھڑائی پہ آ جاتا ہے، اور خون خوار درندوں کی طرح جھپٹتا ہے دوسرے کے اوپر۔ اس کو لائکومینیا اور بھیڑیے کا جنون کہتے ہیں۔ چوتھی قسم ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی سرسام کا جنون، جس کو ماڈرن میڈیکل سائنس میں ڈیلیرسمینیا کہتے ہیں۔ سرسام کا جنون یہ صفراوی مادہ کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ غدی تحریک میں ہوتا ہے، یہ جگر کی تحریک میں ہوتا ہے۔ جب جسم کے اندر حد سے زیادہ صفرا صدا کے ساتھ مل کر ریئیکٹ کرتا ہے، تو اس وقت دماغ کے اندر ردی موادات پہنچ کر رک جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ شدید ذہنی صدمہ، چوٹ، ایسی چوٹ یا ایسا بم بلاس یا ایسا شدید جھٹکا جس کی وجہ سے جو ہے وہ دماغ جو ہے اس کے اندر اس کے کسی بھی حصے میں اگر سویلنگ ہو جائے، سوزش ہو جائے، تو اس کو ساتھ اس کی ایک نشانی ہے کہ اس کے ساتھ بخار بھی ہوگا، مریض کو ہارٹ بیٹ تیز ہوگی۔ تو یہ وہ چار اقسام ہیں۔ اگر ہم بات کریں علامات کی، تو علامات میں نے ایک ایک کر کے چاروں اقسام کے ضمن میں ان کے نیچے آپ کو علامات میں نے بیان کی ہیں، مزید علامات کی ضرورت یہاں پر محسوس نہیں کرتے۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کے بارے میں۔ تو دوستو، میں کہا کرتا ہوں کہ علاج کرتے ہوئے ہمیشہ وجوہات کو مد نظر رکھیں۔ جو وجہ ہے مریض کے اندر، جس وجہ سے یہ مسئلہ درپیش ہے، اس وجہ کو ریموو کر دیں، اس وجہ کا علاج کر دیں، تو علامات ساری کی ساری خود بخود آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر پرجوش جنون ہے، سادہ جنون ہے، تو یہ انیشیل سٹیج ہے۔
جنون قلبی کی جو علامات میں نے آپ کو بیان کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، بھیڑیے کے جنون کی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور سرسام کا جنون جو ڈیلیرس مینیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق علاج کرنا ضروری ہے۔ وجوہات میں نے کامنلی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ صدمہ ہے، رنج و غم ہے، خوف و ہراس ہے، اعصابی امراض ہیں، امراض مخصوصہ مردانہ و زنانہ ہے، جنسی خواہشات کو دبا کر رکھنا ہے، اور گردن توڑ بخار۔ اگر ان میں سے جو بھی وجہ ہے اس وجہ کو آپ ریموو کریں، ریلیز کریں، تو آپ سمجھیں کہ مریض کا علاج شروع ہو گیا ہے۔ علاج میں آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے مریض کا جو ہے وہ ممکن ہے، اگر ممکن ہے، مریض مرد ہے، لڑکا ہے، تو اس کا سر جو ہے وہ منڈوا دیں، اور اس کے اندر مسلسل دن میں کئی بار لبوب سبع یا روغن بادام کی مالش کیا کریں۔ اور اگر فیمیل ہے تو پھر سر منڈوانے کے بغیر ہی اس میں لبوب سبع کی خوب مساج، خوب مالش کیا کریں، یہ والی جگہ پر، یہ کن پٹیوں والی جگہ پر، یہ والی جگہ پر۔ اس کے ساتھ خوردنی طور پر آپ نے کیا دینا ہے، خوردنی طور پر آپ نے مریض کو برشاشہ ایک رتی جو ہے وہ رات کو سوتے ٹائم دینی ہے، اور اسرول جس کو طبی نام کے ساتھ چھوٹی چندن کہہ کر بھی پکارتے ہیں، وہ اسرول چھوٹی چندن، وہ 3 رتی تک آپ نے کیپسول میں بھر لینی ہے، کیونکہ اسرول چھوٹی چندن بہت کڑوی دوا ہے، جڑی بوٹی ہے، نبات ہے، تو بہت کڑوی ہے، اس کو ایسے نہیں کھلایا جا سکتا، اس کو کیپسول، خالی کیپسول میں بھر کر مریض کو دینا ہے 3 رتی تک۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ اطریف الکشنیزی ہے، یہ اطریف الکشنیزی یہ آپ نے، اور خمیرہ سندل دوا المسک کے ساتھ، آپ اس کی ترتیب میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ لبوب سبع کی تو آپ نے مالش کرنی ہے۔ خوردنی طور پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دوا المسک جواہردار لے لینی ہے، خمیرہ سندل لے لینا ہے، اور خمیرہ گاؤزمان لے لینا ہے۔ یہ 3 چیزیں 100 گرام لے کر اس کو مکس کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ اسرول لے لینی ہے چھوٹی چندن، اس کے کیپسول بھر لینے ہیں، اس میں ہر کیپسول میں 3 رتی کی مقدار آئے گی۔ اطریف الکشنیزی لے لینی ہے، اور ساتھ میں آپ نے جو ہے وہ برشاشہ لے لینا ہے۔ مقدار جو دوا المسک، خمیرہ سندل اور خمیرہ گاؤ زبان ہم نے مکس کیا ہوا تھا، اس میں سے آپ نے 1 ٹی سپون لینا ہے۔ اسرول چھوٹی چندن کا وہ 1 کیپسول آپ نے لینا ہے، اور اطریف الکشنیزی میں سے 1 ٹی سپون لینا ہے، اور برشاشہ جو ہے وہ 1 رتی کی مقدار میں آپ نے لینا ہے، یعنی 8 چاول چنے کے دانے کے برابر لے لیں، وہ آپ نے لینا ہے۔ برشاشہ صرف رات کو سوتے ٹائم دینا ہے۔ دوا المسک، خمیرہ سندل اور خمیرہ گاؤ زبان جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ آپ نے 3 ٹائم دینا ہے، اور اطریف الکشنیزی بھی 3 ٹائم دینا ہے، اور اسرول جو چھوٹی چندن کے کیپسول بھرے ہوئے تھے وہ آپ نے 2 ٹائم دینے ہیں، اور یہ ساری چیزیں عرق گاؤ زبان کے ساتھ آپ نے مریض کو دینی ہے۔ غذا کے زمرے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ زود ہضم غذا استعمال کرنی ہے، کوئی بھی مخدر منشی غذا استعمال نہیں کرنی ہے۔ صبح کی خالی پیٹ کی سیر کرنی ہے، مریض کو حشاش بشاش رکھنا ہے، اس کا ماحول چینج کر دینا ہے، اس کو کسی بھی قسم کے فکر و تردد اور غم کی محفل سے بچا کر رکھنا ہے، اس کے ماحول کو یکسر چینج کرنا ہے، زود ہضم اغذیہ دینی ہے، ثقیل اغذیہ سے پرہیز کروانا ہے، تو انشاءاللہ پاگل پن، دیوانگی، جنون اور انسنیلٹی کی جتنی قسمیں ہیں جس میں نے بیان کی ہیں، مانیا، سائننتھروپی، لائکومانیا، ڈیلیرس مینیا، یہ سب اقسام کا یہ میں نے ایتھنٹک علاج آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس علاج اور غذا کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو انسنیلٹی کے مریض کو آپ بہت جلد صحت یاب پائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے ساتھ، اس مختصر سے پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ دماغی امراض اور اعصابی امراض کے ضمن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔